لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد آئیے آج سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں کچھ واقعات ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت لقمان الحکیم یا حکیم لقمان یا حضرت لقمان یہ اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے، اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح عرب میں یہ مشہور ہیں اسی طرح عجم میں بھی بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ ان کے خاندان اور ان کے حسب اور ان کے نسب کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک بہت ہی بڑے دانا اور حکیم تھے۔ ان کے حکیمانہ اقوال کو صحیفہ لقمان کے نام سے مشہور و معروف ہوا ہے۔ اب اس قدر متضاد معاملات ان کی شخصیت کے متعلق کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مورخین نے تحقیق کی تو دو لوگ نکلے جن کا نام لقمان ہوا۔ ایک تو بہت ہی عادل بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے لقمان، اور مورخین نے لکھا ہے کہ قوم عاد میں عاد ثانیہ یعنی قوم ہود علیہ السلام میں ایک نیک دل بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ خالصتاً عرب تھے، تو ان کا نام بھی لقمان تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مورخین نے یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت لقمان الحکیم جو ہیں یا حکیم لقمان جو ہیں وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، اور ان کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان بن عناق بن سندون یا پھر لقمان بن ثار بن سندون، تو اس میں ذرا اختلاف ہے۔ اسی طرح بعض لکھتے ہیں کہ ہوا لقمان بن عنقا بن سندون او لقمان بن ثار بن سندون۔ تو اب ان میں یہ جو دو ایک رائے جمع کی گئی ہیں، ان کو روضۃ الانف میں بھی موجود ہے، اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اس رائے کو جمع کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، اور پھر مختلف لوگوں نے بھی اس کو جمع کیا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو ہائٹ تھی، ان کا جو قد تھا وہ چھوٹے قد کے تھے، بدن ذرا بھاری تھا، رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، ہاتھ پیر بھدے تھے جیسا کہ افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر اس تمام حلیے کے باوجود نہایت نیک، زاہد و عابد، صاحب حکمت آدمی تھے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ بتانے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں ایک مثال بنایا، تو آنے والے زمانے کے لیے بھی ایک مثال بنایا کہ دیکھو بعض لوگ ظاہر میں تمہیں عجیب سے معلوم ہوں گے، لیکن ان کے باطن کا حال اتنا عظیم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن الحکیم میں ایک سورے کا نام سورہ لقمان رکھا ہے۔ تو سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہوگا کہ اس کے نام پر ایک سورت ہے، اور جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اور انہیں اللہ نے نام سے بلایا ہے اور نام سے ان کے حالات بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کا ایک ذخیرہ عطا فرمایا تھا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں عدالت کے قاضی تھے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پست قد، موٹے ہونٹ والے، نوبہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قول آ گیا۔ حضرت
سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان مصری سوڈانی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مزید برآں ہمیں افریقی تحقیق میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی افریقہ میں کہاں سے تعلق تھا۔ مصری اور سوڈانی یہ دونوں چیزیں، کیونکہ وہ پورا ایک علاقہ تھا نا، بہت بڑا سا علاقہ تھا، اس کے اندر مصر بھی تھا اور سوڈان بھی تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی، مگر حکمت اور دانائی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک قول حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیے تو آپ نے فرمایا، اس بات سے دلگیر نہ ہونا کہ تم کالے حبشی ہو، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسانوں میں ہوئے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مہجہ، اور ایک حضرت لقمان الحکیم جو سوڈانی نوبی تھے، اور ان کے لب بہت موٹے اور بھدے تھے۔ تو اس واقعے کو روضۃ الانف میں، پھر تفسیر ابن کثیر میں، تاریخ ابن کثیر میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اب ان تصریحات کے برخلاف مشہور مورخ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی کہ عرب بائدہ کی نسل سے تھے، اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ وہاب ابن منبع یہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی، اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر ادراک و قوت عطا فرمائی تھی، کہ اتنا ان کا فہم تھا کہ 100 بندوں کو ملاؤ تو اتنا فہم بنتا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لقمان کا ذکر بھی آیا ہو، کیونکہ یہ تو بالکل برعکس ڈیفینیشن ہے پہلے والے لقمان کی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ دراصل زمانہ جاہلیت کی تاریک صدیوں میں کوئی اس طرح کا معاملہ تو تھا نہیں کہ پبلیکیشن ہوتی، چیزوں کو کتابی شکل دی جاتی، لائبریریز بنائی جاتی، ایسا کوئی معاملہ تو تھا نہیں، تو مختلف فی روایات جمع معلومات و واقعات کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر اسے کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ، منہ در منہ روایات چلتی رہتی تھی جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی، اور اس معاملے میں ان لوگوں کو ضبط روایت اور یادداشت بڑی مضبوط تھی۔ چنانچہ شعراء جاہلیت جیسا کہ امراء القیس، اسی طرح لبید، اسی طرح طرفہ، اسی طرح احشا، یہ بڑے بڑے شعراء جاہلیت تھے، تو ان کے کلام میں بھی حضرت لقمان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن کے مؤلف سید سلیمان ندوی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے اہل ایمان حضرت ہود کے ساتھ نجات پا گئے تھے، انہی کی نسل میں حضرت لقمان پیدا ہوئے، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی اس کے بادشاہ ہوئے۔ اہل عرب میں ایک قدیم صحیفہ لقمان کے نام سے معروف تھا، جس میں ان کے حکیمانہ اقوال جمع تھے۔ چنانچہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص سوید بن صامت مکہ مکرمہ آیا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت طیبہ کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائرین کعبہ کی قیام گاہوں پر جا کر دعوت اسلام پیش کر رہے تھے۔ سوید نے جب آپ کی تقریر سنی تو کہنے لگا کہ آپ جو باتیں پیش کرتے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ اس نے صحیفہ لقمان بتایا اور آپ کی خواہش پر اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ آپ کا کلام صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ اس واقعے کو ہم سیرت النبوی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ بہرحال مورخین کا بیان ہے کہ سوید بن صامت مدینے میں اپنی قابلیت، بہادری، شعر و سخن کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ عرصے بعد جنگ بعاث قبائل کی ایک باہمی جنگ میں مقتول ہوا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ حضور سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا گیا ہے، اسد القابہ میں۔
وہاب ابن منبہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور مقاتل نے ان کو خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تو مقاتل رحمت اللہ علیہ نے خالہ زاد بھائی بتایا، وہاب ابن منبہ نے بھانجا بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت قتادہ سے ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا ہوں تو ذمہ داری پھر مجھ پر پڑتی۔ بہرحال اس قول کو حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن کثیر نے جمع کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت عطا کی گئی تھی۔ لفظ حکمت قرآن حکیم میں کئی معنی میں استعمال ہوئی ہے، علم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، عقل کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، حلم کے لیے، بردباری کے لیے، نبوت کے لیے، صحیح فیصلے کے لیے، بہت سارے ضمن میں استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، ابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت لقمان کا ذکر خیر قرآن کریم میں موجود ہے اور قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے مقصد و منشا کے پیش نظر ان کے حسب اور نسب کو زیر بحث بالکل بھی نہیں لایا، بلکہ ان کی حکیمانہ اقوال ہی کو بیان کیا ہے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اس میں ان کے بعض حکیمانہ نصائح کا صراحتاً ذکر ملتا ہے، کوئی ایسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اس بات کے قائل نہیں، بلکہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ان کے پہلے قول کے خلاف بھی ہمیں ملتا ہے، جو ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جمع کیا ہے کہ جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی اور صاحب حکمت تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کے کلام کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اللہ کی مخلوق میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا نصیحت کی۔ تو اکثر جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، حکیم ہیں، صاحب حکمت ہیں، پر صاحب نبوت نہیں ہیں۔ اچھا، قوم عاد کا ایک کتبہ جو 18 ہجری میں ملا تھا، اس میں کچھ ایسے فقرے موجود ہیں کہ ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو کمینے خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے، اور ہود کی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے۔ اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ کیا ہم ان آخری الفاظ سے جو کاغذ پر نہیں پتھر پر لکھے پائے گئے تھے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ صحیفہ لقمان حضرت لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے؟ اسے ارض القرآن میں جمع کیا گیا ہے۔ تو حضرت لقمان کا ذکر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا قرآن میں موجود ہے، ان کے حکیمانہ اقوال موجود ہیں، ان کی شخصیت پر بحیثیت ایک حکیم روشنی ڈالی گئی ہے، نہ کہ بحیثیت نبی کے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حضرت لقمان جو ہے ان کو کس طرح قرآن نے پیش کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں، وہ قرآن کا مضمون ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دیکھو وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال ان کو بحیثیت حکیم، بحیثیت حکمت والے آدمی کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔
پھر ان کی نصائح کا ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں اس ضمن میں ہم جمع کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.